آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا۔ دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا۔ جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا۔ ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص محترم جناب سراج الحق صاحب، حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء محترم عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت اتحاد العلماء اکرام سے تعلق رکھنے والے احباب ذی وقار، نوجوانان اہل سنت، آج کی اس پروقار تقریب میں ختم نبوت و عظمت صحابہ کے خوبصورت عنوان سے احباب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے کہ جناب ان تمام باتوں پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں میں باہم اختلاف نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، اور کہا جاتا ہے کہ ان تین باتوں پر اگر ہم ایک ہیں تو مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے نظریں ہٹا لیں، چونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر اکٹھا ہونا ضروری ہو۔ جب میں نے قرآن مجید کے دروازے پہ دستک دی تو قرآن کہتا ہے تم کیا سوچتے ہو کہ صحابہ سے نظریں ہٹا لیں؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ نے ان سے نظریں ہٹانی نہیں ہیں، آپ نے ان سے نظریں ہٹانی نہیں۔ رب کریم نظریں نہیں ہٹانی، کن کن سے نہیں ہٹانی، اور آپ کو ان سے پیار کیسا ہے، محبت کیسی ہے؟ تو مجھے ایک منظر نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں ابو بکر صدیق پریشان ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تانا دیا ہے باپ نے، اور باپ تانا دیتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ ابو بکر میرے 80,000 درہم تو نے سستے سستے غلاموں کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرنے میں لوٹا دیے، اگر تجھے دنیا میں نام کمانا تھا تو میرے 80,000 درہم تو ضائع نہ کرتا، اگر ایسا کرنے کا تیرا ارادہ بن ہی گیا تھا تو مہنگے غلاموں کو خریدتا تاکہ نام اونچا ہوتا۔ عامر بن فہیرہ کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ حبشے کے کالے بلال کو مہنگے داموں میں خرید کر آزاد کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اگر تم نے نام بنانا تھا تو کوئی بڑے کام کرتے، ان چھوٹے غلاموں پہ بڑا پیسہ خرچ کرنا کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ چوٹ پڑی ابو بکر کے دل پر، اور چوٹ لگی ہے باپ کے جملوں سے۔ ابو بکر صدیق رنجیدہ ہوئے، پاک پیغمبر کے دربار میں پہنچے اور حضور علیہ السلام سے جا کے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ابھی ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کے تسلی کا سامان زبان نبوت سے جاری نہیں ہوا کہ ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے عرشوں سے رب کا قرآن جاری ہوا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ باپ نے تانا دیا، گو کہ تانا دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن ابو بکر کا دل ٹوٹا ہے اس وجہ سے کہ باپ کہتا ہے یہ دنیا میں نام بنانے کے لیے پیسہ خرچ کیا تو میں عرشوں والا رب اعلان کرتا ہوں ابو بکر میں دنیا میں نام بنانے کے لیے نہیں، میں رب کی رضا کے لیے مال کو خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا ربا حضور کے دیے گئے غلاموں میں، حضور کو دیے گئے سپاہیوں میں کیا آپ کو صرف ابو بکر پیارا ہے؟ اللہ کہتا نہیں، میں نے چن چن کو دیے، مجھے ہر ایک پیارا ہے۔ میں نے کہا ربا کون کون پیارا ہے؟ مجھے ایک اور منظر نظر آتا ہے، بڑے بڑے سرداروں نے مل کر کہا ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں ان کے علیحدہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمارے پروٹوکولز ہیں، ہمیں مناسب نہیں لگتا۔ آپ کے غلام، آپ کے جانثار وفادار پھٹے پرانے کپڑوں والے بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی آپ کی بات
بات سنیں, ہمیں علیحدہ سے ٹائم دیا جائے. پاک نبی نے فیصلہ کیا, علیحدہ سے بات کرنا اس لیے چاہا, ہو سکتا ہے ان سے بات کی جائے اور ان کے دل میں بات اتر جائے. میرے نبی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تھا اور حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور صحابہ سے کہہ دیا تم میں جتنے بھی ہوں جب یہ بیٹھے ہوں اس وقت تم میرے دربار میں نہیں آنا, اس وقت قریب آنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کو پاک پیغمبر نے روکا, روکنے کا حق رکھتے ہیں. روکنے والے پیغمبر, رک جانے والے صحابہ جنہیں مخاطب کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے عہدے ہیں, بڑی بڑی سرداریاں ہیں, بڑے بڑے پروٹوکول ہیں. پاک پیغمبر کے روکنے کے بعد ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم اندازہ نہیں ہوا اور حضور علیہ السلام کی عین اس مجلس کے اندر داخل ہو گئے. پاک پیغمبر سے سوال کیا, حضور علیہ السلام کی پیشانی پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے. حضور اس امراء کی مجلس سے اٹھ کر ابھی گھر نہیں پہنچے تھے, راستے میں قرآن آتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا سارے مسلمان ہو جائیں لیکن اس نبینے کی قیمت ہمارے نزدیک زیادہ. میں نے کہا ربا پیار کتنا ہے, محبت کتنی ہے؟ قرآن کہتے ہیں پیار اتنا. ایک ایسا موقع آیا جب حضور نبی کریم نے فرمایا کوئی گھروں میں نہ رہے, سارے ہی نکلو. اور جانا کہاں ہے؟ فرمایا تبوک کے مقام پر پہنچو. لڑنا کس سے ہے؟ فرمایا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنا ہے. اے پیغمبر آپ اپنے جانثاروں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ خبر یہ آئی تھی کہ روم اپنے لشکر کو تیار کرنا چاہتا ہے اور صف بندی کرے گا تبوک کے مقام پر اور مدینہ پہ حملہ آور ہوگا. پاک پیغمبر نے اپنے جانثاروں کو لے کے جانے کا فیصلہ کیا. گویا میرے نبی نے یہ کہا اور تم کیا آؤ گے, ہم تمہاری طرف آئیں گے. حضور کے صحابہ جمع ہوئے, دنیا کی سپر طاقت کے خلاف. جانے والے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ پیروں میں جوتے کوئی نہیں. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف نکلنے والوں کی حال کیا ہے؟ کہتے پیاس لگتی تو ایک گٹلی کو چباتے اور پیاس کم ہوتی تو اسی کھجور کی گٹلی کو نکال کے دوسرے کو دیتے. جا کدھر رہے ہو؟ کہتے سپر طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں. دنیا نے کہا دیوانے ہیں. میں نے کہا وہ تو صحابہ تھے. آؤ نظر 20 سال پہلے جن کے بوٹوں میں تسمے کوئی نہیں, وہ سپر طاقت امریکہ, اور دوسری طرف وہ جن کی میگزین میں گولیاں کوئی نہیں. اور دنیا نے کہا کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب بہادر امریکہ سے لڑنے جا رہے ہیں. تبوک کے مقام پر میرے نبی نے فرمایا کوئی نہ رہے, سب چلو. 3 رہ گئے. واقعہ لمبا ہے, اس طرف نہیں جانا چاہتا, اپنے عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 3 صحابی رہ گئے. حضور واپس تشریف لے آئے. منافقوں نے اپنی باتیں کی. یہ 3 صحابہ حضور کے دربار میں پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ باتیں بنانے کو بہت بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے بات بنائیں گے نہیں, چونکہ ایمان ہے یہاں بات بنے گی وہاں جبرائیل آئے گا. بات کوئی نہیں بنائیں گے, سیدھی بات ہے. سستی اور غفلت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوئی. پاک نبی نے فیصلہ چھوڑ دیا رب پر. 313 نہیں ہے, 30,000 نہیں ہے, صرف 3 ہے. اور 40 دن کے بعد جب توبہ قبول ہوئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں, مدارس سے تعلق رکھنے والے نوجوان طلبہ موجود ہیں. قرآن مجید یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم نے ان 3 کی توبہ کو قبول کر لیا. ان صحابہ کے لیے یہ بشارت کافی تھی, لیکن قرآن جانتا تھا جب بھی یہ ان آیات پہ گزریں گے خوش بھی ہوں گے اور غمزدہ بھی ہوں گے. ہاں ہم وہی 3 ہیں جن کی توبہ قرآن میں قبول ہوئی اور ہم جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے. قرآن کہتا نہیں محمد کا 1 صحابی ہو, 2 ہو یا 3 ہو, دل نہ ٹوٹے,
دل نہ ٹوٹے۔ میں نے کہا قرآن کیا کرو گے؟ قرآن کہتا پڑھتے چلے جاؤ، میں شروع یہاں سے نہیں کروں گا، میں نے 3 کی توبہ کو قبول کر لیا۔ قرآن کہتا ہے میں شروع یہاں سے کروں گا، لقد تاب اللہ علی النبی جی، قرآن کہتا ہے تحقیق نبی کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ ربا نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی کی توبہ کیسے قبول؟ قرآن کہتا ہے اس سے آگے چلو، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، ہم نے نبی کی توبہ کو قبول کیا، انصار کی توبہ کو قبول کیا، مہاجرین کی توبہ کو قبول کیا، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور جو میدان جنگ میں مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ گئے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ ربا جو چلے ہی گئے ان سے تو گناہ ہوا ہی کوئی نہیں، قرآن کہتا نہیں ان کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ اتنا اہتمام قرآن کرتا ہے، نبی کی توبہ کو قبول کیا، انصاریوں کی توبہ کو قبول کیا، مہاجرین کی توبہ کو قبول کیا، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، مشکل وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور جو 3 پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ یہ رب کا صحابہ سے پیار ہے یا نہیں؟ محبت ہے یا نہیں؟ پیار ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ربا کبھی غلطیاں بھی تو ہو جاتی ہیں، کبھی غلطیاں بھی تو ہو جاتی ہیں، تو پھر قرآن کہتا ہے میں نے چن چن کے دیے، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا، قرآن کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کے ساتھ تقوی ہم نے لازم کر دیا۔ اور لازم ملزوم مولانا اعظم طارق شہید اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے، جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم، جس طرح چاند کے ساتھ چاندنی لازم، جس طرح برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم، محمد کے صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر چھوٹی موٹی نہیں، قومی سطح کا جرم ہو جائے تو پھر ایک منظر سامنے آتا ہے، اور یہ منظر کون سا ہے کہ مسلمان میدان احد میں اور مسلمانوں نے کفار پہ وار کیا تو کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور حضور نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اور پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا جب تک ہم نہ کہیں تم نیچے نہیں آؤ گے۔ ایک روایت میں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ جانور ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تمہیں نیچے آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی، وہ یہ سمجھے کہ جنگ جیت چکے لہذا وہ اس درے سے نیچے اترے۔ کفار کا ایک دستہ جنہوں نے اس درے کو خالی دیکھا پیچھے سے آئے، پھر سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، دوڑے ہوئے کافر واپس آ گئے، اور پیچھے سے ایک دستے نے جب حملہ کیا مسلمان درمیان میں پھنس گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے، احد پہاڑ پر میرے نبی کے لاڈلے چچا کے ٹکڑوں کو بکھیر دیا گیا۔ صرف خون جاری نہیں، شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے حضور کے صحابہ کے آنسو بھی جاری ہیں، اور اس ماحول میں ایک سناٹے کا ماحول ہے کہ قومی سطح کا جرم ہوا ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، حضرت حمزہ جیسے صحابی حضور کے لاڈلے چچا شہید ہو گئے، کلیجہ چبا دیا گیا، 70 صحابہ کی لاشیں سامنے، اور ہوئی تو غلطی ہے کہ اس پہاڑ کے درے سے نیچے نہ اترتے تو یہ نہ ہوتا۔ حضور کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، چہرے پہ خون ہے۔ این اس خاموشی کو، این اس سناٹے کے ماحول کو قرآن توڑتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ واعف عنہم، انہیں معاف کر دو، واعف عنہم، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اے محمد آپ مجھے کہیں میں بھی ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ ربا میں نے بھی معاف کر دیا، آپ نے بھی معاف کر دیا، لیکن غلطی تو ہوئی ہے نا، تو دوبارہ ان کو اپنی کیبنٹ میں رکھوں یا نہ رکھوں؟
دوبارہ ان سے مشورہ کروں یا نہ کروں؟ دوبارہ ان کو جنگوں میں ساتھ لاؤں یا نہ لاؤں؟ قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، جنگ ہار گئے تو کیا ہوا، مشورے اب بھی انہی سے کرنے ہیں۔ یہ اللہ کا صحابہ سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی۔ مجاہدین کون ہیں؟ جو میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ قائدین کون ہیں؟ جو کسی جائز عذر کی وجہ سے گھروں میں ٹھہر گئے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے مجاہدین کو فضیلت دی۔ قائدین پر ہونا بھی یہی چاہیے۔ ربا یہ قائدین کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ۔ یہ مجاہدین کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ۔ ربا فضیلت آپ نے دے دی، اب مجاہدین کے لیے سونے کا انعام اور قائدین کے لیے چاندی کا، مجاہدین کے لیے کوئی بڑا ایوارڈ اور قائدین کے لیے چھوٹا۔ قرآن کہتا ہے نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے وعدہ ہم نے جنت کا کیا ہے۔ میں نے کہا ربا جنت ان کو مل گئی، جنت ان کو مل گئی تو جنت میں ان کا مقام کیا ہے؟ جن کو حسنہ مل گیا ان کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بھئی دیکھو ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کو ہم نے حسنہ کے مقام پہ فائز کر دیا ہے یہ جہنم سے دور رہیں گے۔ یا اللہ کتنا دور رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم سے اتنا دور رہیں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ سب صحابہ کو قرآن جنتی کہتا ہے، سب صحابہ کو قرآن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا سنہرا تاج پہناتا ہے، سب صحابہ کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے۔ سب صحابہ کے لیے قرآن مجید کے فیصلے 1400 سال پہلے بزبان مصطفیٰ امت کو بتلا دیے گئے۔ اب ایک طبقہ کہتا ہے نہیں ہو نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اندر سے نہیں مانتے تھے، اوپر اوپر سے مانتے تھے۔ اندر کی کیفیت کا تمہیں پتہ نہیں، باہر کی کیفیتوں پہ تم بھول گئے۔ میں نے کہا قرآن کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ٹھہرو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ ہیں جن کے ظاہر میں تمہیں سجدوں کے نشان نظر آئیں گے، ان کا ظاہر تمہیں پاک پیغمبر کی شریعت میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے تذکرے صرف قرآن نہیں کرتا، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ان کی عظمت کے چرچے موجود ہیں۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن یہاں تو جن کی تذکرے آپ نے کیے ان کے ظاہر پر نہیں، ان کے باطن پہ اٹیک ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور دل کے اندر تقوی کے علاوہ اور کچھ تھا؟ میں نے کہا قرآن کہنے والا کہتا ہے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں میں آنا بھی قرآن بتاتا ہے، کفر اور فسق کا نکلنا بھی قرآن بتاتا ہے۔ پاک پیغمبر کے ظاہر کو، پاک پیغمبر کے دوستوں کے ظاہر کو، پاک پیغمبر کے دوستوں کے باطن کو، پاک پیغمبر کے تمام ساتھیوں کو قرآن مجید نے بیان کرنے کے بعد جو آخری فیصلہ دیا وہ یہ تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب قرآن کا یہ فیصلہ ہے ایمان وہی معتبر ہوگا جو محمد کے صحابہ جیسا ہوگا۔ یہ معیار بنا دیا۔ ربا کیوں؟ رب جانتے تھے کہ کمبلی والے محمد نے ساری دنیا میں جانا نہیں، لیکن حضور کے شاگرد جب جائیں گے تو ان کو میں ایسا بنا چمکا سنوار دوں گا کہ شاگرد پاک نبی کا ہوگا اور عکس محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔
हुजूर के सहाबा फिर जहां जहां पहुंचे हुजूर का पैगाम लेकर गए या नहीं गए? हुजूर का कुरान लेकर गए या नहीं गए? हुजूर के सहाबा ने पूरी दुनिया में पाक पैगंबर का कलमा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पाक पैगंबर के साथी दुनिया में फैल गए। मैंने कहा रब्बा, लोग तो हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते, तो कुरान कहता है जो इन पे तनकीद करे उसका जवाब भी हम देंगे। कैसे? पढ़े पहला सिपारा। कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। जब इन लोगों से कहा जाता है ईमान लाओ ऐसे जैसे ये ईमान लाए, तो कहते हैं हम ऐसे ईमान लाए जैसे कि बेवकूफ लोग ईमान लाए। सहाबा को उन्होंने बेवकूफ कहा। जवाब में कुरान ये नहीं कहता ये सहाबा को बेवकूफ कहने वाले पागल हैं। जवाब में कुरान ये नहीं कहता सहाबा को बेवकूफ कहने वाले असल में मुशरिक हैं। कुरान ये नहीं कहता सहाबा को बेवकूफ कहने वाले असल में यहूदी हैं। कुरान कहता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। उसी जुमले को कुरान वापस उनके मुंह पे मार के कहता है खबरदार, जो हुजूर के सहाबा को बेवकूफ कहें हकीकत में वो खुद बेवकूफ हैं। तो सुन्नतुल्लाह ये है जो नबी के सहाबा पे जो इल्जाम लगाए वही उसके मुंह पे मार देना। हक नवाज और आजम तारक की नहीं और किसी आज के दौर के मौलवी की बनाई हुई बात नहीं, सुन्नतुल्लाह है। और अल्लाह का शुक्र है रजीना किस्मतन जब्बारी फीना, हम रब की इस तकसीम पे राजी हैं कि रब ने हमें सिद्दीक अकबर की चौकीदारी के लिए चुना है। हम इस पे राजी हैं। आप सिर्फ तवज्जो से बात समाप्त करें, हम इस तकसीम पे राजी हैं। मैं हजरत मोहतरम सिराजुल हक साहब की मौजूदगी में अपना ये एजाज जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पास एजाजात हैं, किसी के पास एजाज होगा ये इतनी मर्तबा फला मुल्क के सफीर बने, किसी के पास ये एजाज होगा ये इतनी मर्तबा ऐवानों में पहुंचे। मेरे पास एजाज क्या है? हमारे पास एजाज ये है 4 सगे भाई शादीशुदा जिनके 9 बच्चे थे कराची की शाहराहों पर एक ही लम्हे में गोलियों से भून दिए गए। चारों जवान भाई खून में लथपथ हो गए। चारों के जनाजे कतार में रखे हुए थे। उनके बूढ़े बाप को जब जनाजे के करीब लाया गया उसने मुंह मदीने की तरफ करके कहा, ए कबली वाले मोहम्मद, आपके सिद्दीक अकबर के लिए ये 4 हैं, अगर 4 और होते तो वो भी कुर्बान करने के लिए तैयार। हमारा ये एजाज है। हमारा एजाज क्या है? मेरा एजाज तो यही है, मेरे वालिद को अल्लाह ने कबूल किया तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में जान दी है। मेरा एजाज ये है कराची की शाहराहों पर सफेद रीश मौलाना अहमद मदनी मेरे सगे ताया शहीद हुए सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में। हमारा यही एजाज है। हमारे कराची की शाहराहों पर मेरे चचा के बेटे मौलाना अब्दुल्ला फारूक आजम की अदालत का डंका बजाते हुए शहीद हुए। हमारा एजाज यही है। मेरे चचा के दूसरे बेटे मौलाना अबू बकर मदनी कराची की शाहराहों पे शहीद हुए। हमारा एजाज यही है। आज भी कई कई सालों से हमारे मोहब्बत और अकीदत करने वाले कारकुन और कायदीन पवंदे सलासल हैं। हमारा एजाज यही है। और हमने दुनिया वालों को एक बात कही है, और जिन्होंने नबी की बेटियां जिनके निकाह में आई उनकी इज्जत करो। हमने यही कहा है, जिन्होंने नबी को बेटियां दी उनका एहतराम करो। मुआशरे के अंदर सबसे ठंडा फर्द वो होता है जो अपनी जवानी गुजार चुका हो। बाबा जी कहते हैं मौलाना ठंडे होके बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा बाबा जी बात सिर्फ इतनी है, आपने बेटी का रिश्ता कहाँ किया? बाबा कहते हैं मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कैंट में किया। मैंने कहा बाबा लड़का क्या करता है? बाबा कहता है मेरा दामाद रेड़ी लगाता है, मेरा दामाद बैंक में मुलाजिम है, मेरा दामाद चौकीदारा करता है, मेरा दामाद मेहनत और मजदूरी करता है। मैंने कहा बाबा जी आपने बेटी का रिश्ता तो दे दिया, आपका दामाद डाकू है, आपका दामाद जानी है, आपका दामाद शराबी है। ये बूढ़ा आंखें लाल करके सफेद रीश होने के बावजूद मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। इसकी आंखों में लाली आती है। मैंने कहा आप जज्बाती क्यों हो गए? बूढ़े बाबा जी कहते हैं जनाब मैंने तहकीक के बाद रिश्ता दिया है। मेरा दामाद गरीब हो सकता है, जानी नहीं हो सकता। मेरा दामाद
غریب ہو سکتا ہے، شرابی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بابا جی میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، جس کو نبی نے 2 بیٹیاں دی، اس عثمان کے ایمان کا انکار کیا جائے۔ اگر آپ اپنے داماد کی عزت کی بات کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سلام کرتے اس جوان کو جو نبی کے داماد کی عزت کے لیے جان دیتا ہے؟ ہم نے صرف یہ بات کی ہے، ہم نے صرف یہ بات کی ہے۔ میرے اکابر نے، میرے قائدین نے پاکستان کے گلی چوکوں چوراہوں میں جا کے صرف یہ کہا ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، عائشہ صدیقہ کی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، فاروق اعظم کی عزت کے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اکابر نے کہا دنیا والو ہم تمہارے دروازے پہ اس لیے آئے تم قیامت میں یہ نہ کہو کہ ہمیں صدیق اکبر کے لیے بلانے کوئی نہیں آیا، تم قیامت میں یہ نہ کہو یا صدیق قیامت میں یوں نہ کہے اے پیغمبر میں نے تو آپ کو بیٹی دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنی ساری جمع پونجی لٹا دی تھی، اے پیغمبر میں نے تو آپ کے اشاروں پہ اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیا گیا تھا اور میرے ایمان کا انکار کیا گیا۔ صدیق اکبر کے چاہنے والے نہ بولے۔ علامہ سراج الحق صاحب ہمارا روز اول سے صاف اعلان ہے، سراج الحق صاحب آگے بڑھے، عبد المالک صاحب آگے بڑھے، صدیق اکبر کی عزت کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے، آپ کے جوتوں کو ہم سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے ہیں، ہم سعادت سمجھتے ہیں، ہماری سعادت یہ ہے ہم صحابہ کے غلاموں کے غلام، ہم صحابہ کے نوکروں کے نوکر۔ اور آخری اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا سراج الحق صاحب ہوں یا ہمارے ملک کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزدگان ہوں، قاری زوار بہادر ہوں، ابتسام الہی ظہیر ہوں، مفتی منیب الرحمان ہوں، مفتی تقی عثمانی ہوں، وہ اس ملک میں وہ نظام چاہتے ہیں جو حضور کے بعد صدیق کے دور میں چلا، فاروق اعظم کے دور میں چلا، عثمان کے دور میں چلا۔ محترم وہ تو مل کے صدیق کا نظام لا سکتے ہیں جو صدیق کو امام سمجھتے ہوں، وہ تو مل کر فاروق کا نظام لا سکتے ہیں جو فاروق کو امام سمجھتے ہوں، وہ جو فاروق کو مسلمان ہی نہ سمجھتا ہو وہ فاروق کے نظام میں ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا، ہمارا ساتھی وہی ہو سکتا ہے کہ اعظم کو امام مانے، جو خلافت پر ایمان رکھتا ہو، جو ولایت فقی اور امامت کا ڈنکا بجا کے ایک نئے نظام کی طرف اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرے وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ میں اس ذمہ دار سٹیج پر کھڑا ہو کے کہتا ہوں جس طرح علامہ سراج الحق صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے تاریخی جلسے میں کہا تھا کہ ہم مکمل طور پر مذہبی اور سیاسی اثر رسوخ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گود میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، میں کہتا ہوں آئیے ابو بکر عمر عثمان و علی کے نظام کے لیے جد و جہد کریں، ہم اپنے چاہنے والوں کی ساری محبتیں، سارا سیاسی اثر رخوص حضرت علامہ سراج الحق صاحب کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آئے آگے چلیں، ہم آپ کے قدم بقدم ہوں گے، آپ کا پسینہ گرے گا، ہم خون بہا دیں گے۔ آج کے جوان سے کہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ جال کے بس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ